ہے اصل کو بیان کیا، اب اس کے بعد جو ہے یہاں سے اس کو بیان کر رہے ہیں عارض۔ چلیے دیکھیے، فصل فی نواقض الوضوء، یہ فصل وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کے بیان میں ہے۔ یہ فصل وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کے بیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک لفظ ہے نواقص، کیا لفظ ہے؟ نواقص۔ نواقص یہ ناقضۃ کی جمع ہے، لغوی اعتبار سے نواقص کس کی جمع ہے؟ ناقضۃ کی جمع ہے، اور نقص کا معنی بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے نسبت کے اعتبار سے، یعنی نقص اگر اجسام کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے تالیف اور ترکیب کو باطل کرنا۔ نقص کی نسبت اگر کس کی طرف اجسام کی طرف تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کی ترکیب کو باطل کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر معانی کی طرف منسوب ہو، اجسام کی طرف منسوب نہ ہو بلکہ معانی کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ مفید مطلوب ہونے سے نکال دینا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر اجسام کی طرف منسوب ہو تو اجسام کی طرف اگر منسوب ہو تو اس کا معنی ہوگا اس کی ترکیب کو باطل کر دینا جی۔ مثال کے طور پر ایک عمارت ہے، ہاں بلڈنگ ہے، تو نقض کی نسبت مان لیجئے اگر عمارت کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کی جو ترکیب ہے اس کو باطل کر دینا، یعنی اس عمارت کی جو تعلیف اور ترکیب ہے اس کو ختم کر دینا، یہ مطلب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو عمارت ہے اس کا ایک جسم ہوتا ہے نا، ہاں جسم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جی؟ ہاں، لیکن اگر نقص کی نسبت اجسام کی طرف نہ ہو بلکہ معانی کی طرف ہو، معانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کی طرف اس کی نسبت ہو کہ اس کا جسم نہ ہو، اس کا جسم نہ ہو، تو اگر معانی کی طرف منسوب کی جائے تو معنی کیا ہوگا؟ معنی کیا بتایا میں نے جی؟ ہاں، جو چیز اس سے طلب کی جاتی ہے اس کو کیا کر دینا؟ ختم کر دینا۔ جیسے کہ یہاں پر نقص کی نسبت کس کی طرف؟ وضو کی طرف ہے نا جی؟ کس کی طرف ہے؟ وضو کی طرف ہے، اور وضو جو ہے اس میں سے ہے، معنی میں سے ہے، اور مطلوب وضو یہاں پر کیا ہے؟ نماز کا مباح ہونا۔ مطلوب وضو یہاں پر کیا ہے؟ نماز کا مباح ہونا۔ تو معنی سے مراد یہاں پر کیا ہوگا؟ وضو کو توڑنے والی علتیں اور اسباب، وضو کو توڑنے والی علتیں اور اسباب۔ یہ بہرحال اتنا آپ جان لیجئے کہ نقص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توڑ دینا۔ تو یہاں پر نواقص جو ہے وہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ ناقضۃ کی، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے ابطال التعلیف فی البناء، یعنی عمارت وغیرہ کی ترکیب اور بناوٹ کو کیا کر دینا؟ ختم کر دینا۔ اسی لیے میں نے کہا اگر نقص کی نسبت کس کی طرف ہو؟ اجسام کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی ترکیب اور تالیف کو کیا کر دینا؟ اس کی تعلیف، اس کی ترکیب، اس کی بناوٹ کو ختم کر دینا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی نسبت کس کی طرف ہو؟ معانی کی طرف ہو، معنی کیا ہوگا؟ معنی کیا ہوگا جی؟
मुफीद मतलब होने से निकाल देना। हाँ, और यहाँ मतलूब वजू क्या है, यानी वजू क्यों किया जाता है? नमाज का मतलूब वजू यहाँ पर है नमाज का मुबाह होना, है ना। तो माना क्या होगा फिर, माना क्या होगा जी, नक्स की निस्बत जब वजू की तरफ होगी तो माना क्या होगा, मतलब को खत्म, नमाज के मुबाह होने को खत्म कर देना, ये माना होगा ना। नमाज की मुबाह होने को क्या कर देना, खत्म कर देना। तो बहरहाल मानी से मुराद यहाँ पर क्या है, वजू को तोड़ने वाली इल्लतें और असबाब। बहरहाल चलिए आगे देखिए, अल-माआनी अन-नाक़िज़तु लिल-वुज़ूइ कुल्लु मा यख़रुजु मिनस-सबीलैन। यहाँ पर एक लफ्ज़ है मानी, इसका तर्जुमा बता चुका हूँ। मानी यानी क्या, इल्लतें, असबाब। मानी माना क्या है, इल्लतें और असबाब, ठीक है। और आगे एक लफ्ज आएगा गाइद, क्या लफ्ज आएगा, गाइद। गाइद का माना होता है आड़, दीवार, मजाजन पायखाने पर बोला जाता है, वरना गाइद का माना क्या है, आड़, जो दीवार होती है या आड़ कोई चीज होती है उसको बोलते हैं, मजाजन ये पायखाने पर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक लफ्ज आएगा तनावला यतनावल, बाबे तफाउल से। तनावला यतनावलु, तनावुल का माना होता है शामिल होना, क्या माना होता है, शामिल होना। चलिए देखिए, अल-माआनी अन-नाक़िज़तु लिल-वुज़ूइ, वज़ू को तोड़ने वाली चीजों में से हर वो चीज है, कुल्लू हर वो चीज है, मा यखरुजु मिनस सबीलैन, जो सबीलैन से निकलती है, जो सबीलैन से निकलती है, ठीक है जी। या आप यूं तर्जमा कर सकती हैं, अल मानी वो असबाब, अन-नाक़िज़तु लिल-वुज़ूइ जो वज़ू को तोड़ने वाले हैं। हाँ जी हाँ, तो ये फसल पाकीज़े वज़ू के बयान में है। मानी वो असबाब वो नाक़िज़े वज़ू हैं, क्या है, कुल मा यख़रुजु मिनस सबीलैन, हर वो चीज़ जो सबीलैन से निकलती है। लिक़ौलिही तआला, बारी ताला के कौल की वजह से, कौन सा कौल, औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति अल-आया, बारी ताला के कौल औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाया, इस आयत मुबारका की वजह से। वक़ील लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, पूछा गया, कहा गया, क्या कहा गया, क्या दरियाफ्त किया गया, मल हदस, जी क्या पूछा गया, मल हदस, क्या माना है, हदस क्या चीज है, क्या पूछा गया, ठीक है ना। क़ाला, तो आपने फरमाया, मा यख़रुजु मिनस सबीलैन, जो सबीलैन से निकले, जो सबीलैन से निकले। तो आपने जवाबन क्या इरशाद फरमाया, आपसे दरियाफ्त किया गया, वमल हदस, कि हदस क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मा यख़रुजु मिनस सबीलैन, जो भी सबीलैन से निकले। व कलिमतु मा आम्मतुन, और कलिमा मा यहाँ पर क्या है, आम है। इस हदीस मुबारका में कलिमा मा है ना, और कलिमा मा ये जो है क्या है, आम है। वततनावलुल मुअताद व गैरहु, जी तो वो मुअताद और गैर मुअताद दोनों को शामिल होगा। तनावला या तनावल, तनाउल बाबे तफाउल से माना क्या है जी, शामिल होना। और एक लफ्ज है इसमें मुअताद,
یہ اس میں مفعول ہے، اعتاد سے، اعتاد یعتاد باب افتعال سے. ہاں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عادت کے مطابق. ہاں معتاد اس میں مفعول ہے. تو غیر معتاد یعنی جو عادت کے مطابق نہ ہو. معتاد یعنی کیا چیز؟ جو عادت کے مطابق. مطابق ہو. چلیے تو ترجمہ کیا ہوا؟ تو فرما رہے ہیں یہاں پر کہ کلمہ ماں جو ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے حدیث پاک میں. وَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ، تو وہ معتاد اور غیر معتاد دونوں کو کیا ہوگا؟ شامل ہوگا. دونوں کو شامل ہوگا. کیا مطلب؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے کافی لمبی عبارت ہے، نیچے اگر آپ دیکھیں گے اور آگے تو بہت لمبی عبارت ہے. ٹھیک ہے، تو اس لمبی عبارت میں، اس دراز عبارت میں صاحب کتاب نے نواقض وضو میں سے 3 ناقص کو شمار کیا ہے. کتنے؟ 3. اتنی لمبی عبارت میں آپ دیکھیں گے کتنی لمبی عبارت ہے. اتنی لمبی عبارت میں صاحب ہدایہ نے نواقض وضو میں سے کتنے ناقص کو شمار کیا ہے؟ 3 ناقص کو شمار کیا ہے. اور ہر ایک کو دلیل اور ائمہ کرام کا جو مسلک ہے کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان کی بیان کردہ جو بھی علتیں ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے. جی چلیے، تو بہرحال اتنی دراز عبارت میں صاحب ہدایہ نے نواقض وضو میں سے صرف 3 ناقص کو شمار کیا ہے، اور ہر ایک کو دلیل سے مزین کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ائمہ کرام کے جو مذاہب ہیں، جو مسلک ہے، ان کو بھی بیان کیا ہے، اور انہوں نے جو علتیں بیان کی ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے. تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. یعنی ہر وہ چیز جو پاخانے یا پیشاب کے راستے سے نکلے وضو کو کیا کر دے گی؟ توڑ دے گی. اب ہر وہ چیز سے مراد کیا ہے؟ اب نکلنے والی چیز چاہے معتاد ہو یا غیر معتاد. معتاد ہو یعنی کیا؟ یعنی عادت کے طور پر نکلتی ہو، جیسے کہ پیخانہ، پیشاب وغیرہ، یہ تو عادت کے طور پر نکلتا ہی ہے. یا یہ نکلنا عادت کے طور پر نہ ہو بلکہ غیر معتاد ہو، جیسے کہ کیڑا نکلنا. جی سبیلین میں سے کہیں سے بھی اگر کیڑا نکلے یا کنکر نکلے یا دم استحاضہ وغیرہ، کیا ہے؟ غیر معتاد ہے. مطلب عادتاً سبیلین سے یہ نکلتے نہیں ہیں، کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے نا، تو اس کو بولیں گے غیر معتاد. سبیلین سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں کچھ معتاد ہیں اور کچھ جو ہے غیر معتاد. تو معتاد جیسے کیا ہے؟ عادت کے طور پر جو نکلتی ہے، پیخانہ، پیشاب وغیرہ. جی اور غیر معتاد جیسے کیا ہے؟ کیڑا یا کنکر یا پھر دم استحاضہ وغیرہ. تو آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہر وہ چیز جو پیخانے یا پیشاب کے راستے سے نکلے وہ وضو کیا کرے گی؟ توڑ دے گی. چاہے وہ نکلنے والی چیز عادت کے طور پر نکلتی ہو جیسے کہ پیشاب پیخانہ وغیرہ، یا عادت کے طور پر نہ نکلے جیسے کیڑا، کنکر، دم استحاضہ وغیرہ. بہرحال وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. بہرحال خارج من السبیلین مطلقاً یہ کیا ہے؟ ناقص وضو. جو بھی چیز سبیلین سے نکلے گی وضو کیا کر دے گی؟ توڑ دے گی. تو خارج من السبیلین مطلقاً کیا ہے جی؟ ناقص وضو ہے. تو ٹھیک ہے، خارج من السبیلین مطلقاً ناقض وضو ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ رب تبارک و تعالی نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص کہاں سے آئے؟ پیخانے سے ہو کر آئے. اور غائط کا معنی میں بتا چکا ہوں. غائط کا ویسے لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ آڑ، دیوار، لیکن مجازن اس پر بولا جاتا ہے پیخانے وغیرہ پر. ہاں چلیے، تو پہلی دلیل کیا ہے کہ مطلقاً خارج من السبیلین ناقض وضو ہے. اس کی پہلی دلیل
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کیا او جاء احد من الغائب، یہ آیت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے وجہ استدلال کس طور پر ہے؟ اس آیت مبارکہ سے وجہ استدلال اس طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بول و براز سے فارغ ہو کر آنے والے شخص کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت حاصل کرنے کے لیے کس کو لازم قرار دیا ہے؟ تیمم۔ یہ آیت تیمم ہے نا جی، ہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشاب پیخانے سے فارغ ہو کر آنے والے شخص کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت حاصل کرنے کے لیے کس چیز کو لازم قرار دیا ہے؟ تیمم کو لازم قرار دیا ہے جی۔ اور پانی نہ ملنے کی صورت میں اسی وقت تیمم کیا جاتا ہے جب انسان کیا ہو؟ حدیث ہو، بے وضو ہو جی۔ اور یہاں پر جو ہے پیشاب پیخانے ہی کی وجہ سے حدث کیا ہے؟ لاحق ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پیشاب اور پیخانے سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ بول و براز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چونکہ بول و براز دونوں یہ کہاں سے خارج ہوتے ہیں؟ سبیلین سے خارج ہوتے ہیں۔ اس لیے فقہائے کرام نے کل ما یخرج من السبیلین کو ناقص قرار دیا ہے۔ بات سمجھیں آپ جی؟ تو یہ اس سلسلے کی پہلی دلیل سمجھ کر جی کیا ہے؟ سمجھ میں آئی؟ جی حضرت سمجھ میں۔ حضرت ایک مرتبہ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدث کی حقیقت اور اس کی کیفیت کے متعلق جو ہے سوال کیا، دریافت کیا جی۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما الحدث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا کریم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ حدث کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا ما یخرج من السبیلین، جو بھی سبیلین سے نکلے۔ تو اس حدیث پاک سے وجہ استدلال اس طور پر ہے کہ اس حدیث پاک میں کلمہ ماں ہے۔ کون سا کلمہ ہے؟ ماں۔ اور چونکہ ماں جو ہے یہ مطلقاً اس کے لیے آتا ہے، عموم کے لیے آتا ہے۔ اس کے لیے آتا ہے، عموم کے لیے آتا ہے، سمجھیں آپ؟ تو ما یخرج من السبیلین یہ جو حدیث پاک ہے تو ما یخرج میں کلمہ ما کیا ہے جی؟ مطلق ہے، عام ہے، کیونکہ کلمہ ما عموماً کس کے لیے آتا ہے؟ عموم کے لیے ہی آتا ہے۔ اس لیے جو سبیلین سے نکلنے والی چیز ہوگی ہر اس چیز کو وہ کیا ہوگا؟ شامل ہوگا، چاہے وہ معتاد ہو چاہے کیا ہو، غیر معتاد۔ سمجھیں آپ؟ تو یہ دوسری دلیل تھی۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ حدیث پاک کہ صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ہاں جی کیا دریافت کیا؟ حدث کی کیفیت کی، ہاں حدث کے متعلق دریافت کی کہ اے اللہ کے رسول حدث کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کے جواباً ارشاد فرمایا ما یخرج من السبیلین، جو بھی چیز پیشاب یا پیخانے کے حادثے سے نکلے۔ تو اس حدیث پاک سے وجہ استدلال کس طور پر ہے؟ اس حدیث پاک میں کلمہ ماں کیا ہے جی؟ تو ناقض وضو، اگر معتاد نہیں ہے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے کلمۃ ما عامۃ یہ جملہ کہہ کر اس کا رد کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا رد کیا ہے نا۔ صاحب ہدایہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو کہ حدیث پاک میں کلمہ ماں کیا ہے؟ عام ہے۔ تو عام ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر چیز کو شامل ہو جی۔ اس لیے سبیلین سے نکلنے والی ہر چیز کو وہ شامل ہوگا کلمہ ماں، چاہے نکلنے والی چیز معتاد ہو چاہے کیا ہو، غیر معتاد۔ تو اتنے جملے سے رد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا رد ہوا۔
امام مالک رحمہ اللہ کا، کیونکہ امام مالک کا مسلک کیا ہے بتا دیا میں نے، خارج من السبیلین، ناقض وضو کب ہے ان کے نزدیک؟ اگر معتاد ہے تو، اور اگر معتاد نہیں ہے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ تو امام مالک کی دلیل کیا ہے؟ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ خارج من السبیلین اگر معتاد ہے تو ناقض وضو ہے، اگر نہیں ہے معتاد تو پھر ناقض وضو نہیں ہے۔ تو دلیل کیا دیتے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں، اپنے فرمان میں غایت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور غایت سے قضائے حاجت کا کنایا کیا ہے۔ غایت کا استعمال فرمایا نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارشاد مبارک میں جی، تو اس میں جو غایت کا لفظ ہے، غایت سے کنایا کیا ہے، کس سے؟ قضائے حاجت سے، اور قضائے حاجت جو ہے وہ معتاد، غیر معتاد نہیں ہے۔ قضائے حاجت کیا ہے جی؟ معتاد، پیشاب یا پیخانے کے لیے جو جاتے ہیں، ہاں اسی کو بولتے ہیں نا قضائے حاجت، عام الفاظ پتہ۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل دیتے ہیں وہ اپنے اس قول پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرمان میں، اپنے ارشاد میں کون سا لفظ استعمال فرمایا ہے؟ غایت کا لفظ، اور غایت سے قضائے حاجت کا کنایا کیا ہے، اور قضائے حاجت کیا ہے؟ معتاد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر معتاد شے کا نکلنا یہ ناقص نہیں ہے، سمجھی نا؟ تو ہماری طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ہماری طرف سے ایک تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب حدیث پاک میں کلمہ ماں عام ہے تو اس میں معتاد اور غیر معتاد دونوں کیا ہوں گے؟ شامل جی، دونوں طرح نکلنے والی چیزیں سب کو وہ کیا ہوگا؟ شامل ہوگا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کہ حدیث پاک میں کلمہ ماں کیا ہے؟ عام ہے، اس میں معتاد اور غیر معتاد دونوں کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے۔ جواب دیا گیا ہماری طرف سے، اور ہماری طرف سے ایک دوسرا جواب بھی دیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی اور ودی کو بھی جو ہے ناقض وضو قرار دیا ہے نا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی اور ودی کو بھی کیا قرار دیا ہے؟ ناقض وضو قرار دیا گیا، حالانکہ یہ دونوں بھی جو ہیں غیر معتاد ہیں۔ کون؟ مزی اور ودی جو ہیں معتاد نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ غیر معتاد ہیں۔ اور خود امام مالک رحمہ اللہ بھی جو ہے اس بات کے قائل ہیں، کس بات کے؟ کہ مزی اور ودی ناقض وضو ہیں، جبکہ ودی اور مزی یہ کیا ہے جی؟ معتاد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ غیر معتاد۔ بات سمجھی آپ؟ ہاں، اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ما یخرج من السبیلین، جو ماں ہے اس کو عام ہی مانا جائے جی، اور اس کو صرف معتاد کے ساتھ خاص کر دینا یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ ٹھیک، چلیے، تو ہماری طرف سے امام مالک رحمہ اللہ نے جو دلیل پیش کی تھی اس کے دو جواب دیے گئے۔ پہلا جواب کیا تھا؟ حدیث پاک میں کلمہ ماں ہے، اور کلمہ ماں وہ کیا ہے؟ عام ہے، جو معتاد اور غیر معتاد دونوں کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ اور دوسرا جواب کیا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی اور ودی میں بھی وضو کو لازم قرار دیا ہے، حالانکہ یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ غیر معتاد ہیں، معتاد نہیں ہیں۔ اور خود امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مزی اور ودی کیا ہے جی؟ ناقض وضو، سمجھیں آپ؟ ہاں، تو اس لیے ما یخرج من السبیلین میں جو ماں ہے اس کو عام ہی مانا جائے جی، اور اس کو صرف معتاد کے ساتھ خاص کر دینا ہے کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اچھا آگے دیکھو تھوڑا سا، اور آگے کیا فرما؟ والدم والقیح، والدم والقیح کیا مانا ہے؟ اور خون اور پیپ، خون اور
پیپ یہ بھی ناقض وضو ہے، مگر کب؟ اذا خرج من البدنی. خون اور پیپ یہ دونوں بھی کیا ہیں جی؟ ناقض وضو ہیں. کب؟ اذا خرج من البدنی، جبکہ دونوں کہاں سے نکلے؟ بدن سے نکلے. جبکہ دونوں بدن سے نکلے تو یہ ناقض وضو ہے. اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فتجاوز الی موضع، اور دونوں تجاوز کر جائیں ایسے مقام کی طرف یلحقہ حکم التطہیر، جس کو حکم تطہیر لاحق ہے، جس کو حکم تطہیر لاحق ہے. اچھا کیا مطلب ہوا؟ نواقض وضو میں سے یہ بھی ہے کہ زندہ آدمی کے بدن سے خون یا پیپ نکلے اور نکلنے کے بعد وہ ظاہر ہو کر ایسے مقام کی طرف تجاوز کر جائے کہ جس مقام کو غسل یا وضو میں پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہاں جی سمجھ گئی کہ نہیں سمجھ؟ نواقض وضو میں سے ایک کیا ہے ناقص؟ کہ زندہ آدمی کے بدن سے خون یا پیپ نکلے اور نکلنے کے بعد پھر وہ ظاہر ہو کر کہاں تجاوز کرے؟ ایسے مقام کی طرف تجاوز کرے جس کو غسل یا وضو میں پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سمجھیے آپ؟ یعنی مطلب کیا ہوا جی؟ سبیلین کے علاوہ دوسرے مقام سے خروج میں صرف جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، صرف خروج سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک، بلکہ سیلان شرط ہے. محمد کیا شرط ہے؟ سیلان شرط ہے. اگر خون زخم کے سرے پر چڑھا، خون نکلا اور زخم کے سرے پر چڑھا ہوا ہے بس، مگر بہا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بس سمجھیں آپ جی. اور اسی طریقے سے نواقض وضو میں سے ایک کیا ہے؟ منہ بھر پے. نواقض وضو میں سے ایک ناقص کیا ہے؟ منہ بھر پے. منہ بھر پے کب ہوگی؟ منہ بھر کسے کہیں گے؟ جس کو بغیر مشقت کے روکا نہ جا سکے. ہاں جس پے کو بغیر مشقت کے، بغیر کلفت کے روکا نہ جا سکے، کسی کو کیا بولیں گے؟ منہ بھر کہیں گے، ہے نا؟ آپ اس سے پہلے بھی کتابوں میں پڑھ چکی ہیں ٹھیک ہے جی. ہاں تو بہرحال نقض وضو کا دوسرا سبب کیا بتایا؟ یہ جو اوپر تفصیلات گزری ہیں اس میں تو خارج من السبیلین کے متعلق بتایا. اب والدم والقیح سے کیا بتانا مقصود ہے؟ کہ خارج من غیر السبیلین میں سے بھی بعض چیزیں کیا ہیں؟ ناقض وضو، لیکن یہ حکم جو ہے مطلق نہیں ہے جی. یہ حکم کیا ہے؟ مطلق نہیں ہے. جیسے کہ خون ہے یا پیپ ہے، یہ بدن سے اگر نکلتا ہے تو وضو کو توڑ دے گا، لیکن کب توڑے گا؟ جبکہ خون یا پیپ نکلے پھر ظاہر ہو کر ایسے مقام کی طرف تجاوز کر جائے جس کو غسل یا وضو میں پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سمجھیں آپ؟ یعنی مطلب کیا ہوا کہ سبیلین کے علاوہ دوسرے کسی بدن کے کسی حصے سے جی صرف نجاست کا ظاہر ہونا یہ کافی نہیں ہے نقض وضو کے لیے، بلکہ کیا شرط ہے؟ سیلان شرط ہے. ہاں چنانچہ میں نے بتایا کہ اگر خون زخم کے سرے پر چڑھا مگر بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ اتنا یاد رکھیں. ابھی باقی انشاءاللہ کل پڑھیں.